محمد علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بار یہاں پر کس پر آتا ہے؟ بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریما نے بڑے اہم اور بڑے پرمقصد دلائل دیے، اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا نظریہ ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو ان کا ایجنڈا ہے اور جو ان کی سیاسی حکمت عملی ہے، اس میں کچھ کنٹرڈکشنز بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان ان کے ووٹر اور فالوور کو بھی پہنچ رہا ہے. دیکھیں، اگر پولیٹیکل سائنس کے فریم ورک میں دیکھیں تو بنیادی طور پہ وہ اینٹی اسٹیٹس کو ہیں، یا عرف عام میں جس کو کہا جاتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. تو اس طرح کا موقف یا بیانیہ جو بھی حزب اختلاف کی پارٹی پچھلے 30-40 سال میں آتی رہی ہیں ان کا بھی رہا ہے. لیکن ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کے دو پہلو ہیں جو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، جو ماضی کی کسی بھی پارٹی سے مختلف ہے، جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت موجودہ جو ان کی حکمت عملی کے پیش نظر ان ایکسیپٹیبل ہیں. اور دوسری بات جو جس طرح شہزاد نے بھی کی، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو اس میں دو بنیادی سوال ہیں کہ خان صاحب مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں اور کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مذاکرات حکومت وقت سے کرنے میں، جس طرح عمر صاحب نے بھی کہا، کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ تو میٹر ہی نہیں کرتی. اور جہاں تک بات ہے کہ کس ایشو کے اوپر مذاکرات کرنے چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پانچ ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق صرف ان کے نیریٹو یا بیانیے سے نہیں ہے، بلکہ ان کے لاہے عمل اور حکمت عملی سے ہے، جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ان ایکسیپٹیبل ہے. اور وہ 4-5 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ بیانیے میں 3 پہلو ہیں: فوجی قیادت، فوج کے نظم کو کرٹیسائز کرنا یا اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو بھی نفرت آمیز کنٹینٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے. دوسرا جو وہ ہنٹ کرتے ہیں شیخ مجیب کے بارے میں، ویسے بھی دسمبر کا مہینہ ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ it touches a raw nerve with the armed forces. دوسری بات جو ہے، 4-5 ایسے بہت کرٹیکل نیشنل سیکیورٹی کی ایشوز ہیں جس کے حوالے سے ان کا جو موقف یا عدم تعاون ہے مرکزی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے، اس کی وجہ سے وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اسی وجہ سے مرکزی حکومت کے لیے بھی پولیٹیکلی افورڈیبل نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان میں سے کسی بھی چیز پہ ان کو کنسیشن یا ریلیف دے. سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت بیانیے سے قطع نظر وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. تو جو ان کا موقف ہے مذاکرات کے حوالے سے، یا جو ہمدردی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، یا اس سے ایک سینس پنڈی میں یہ جاتا ہے کہ شاید ان کو اسلام آباد سے کابل زیادہ عزیز ہے، اور وہ ان کے لیے زیادہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. جو پاکستان میں آلموسٹ 1,00,000 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، جس میں ہزاروں فوجی اور سویلین بھی شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نظر نہیں آتی. ایون آپٹیکل لیول پہ، آئیڈیالوجی تو چھوڑ ہی دیں، یعنی کہ ان کے وزراء اعلیٰ یا جو لیڈرز ہیں وہ ان کے جنازوں تک پہ نہیں جاتے ہیں. تو کیا وہ ہمدردی تک نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں؟ یہ چیز بہت سگنیفیکنٹلی ایموشنلی انٹلیکچولی محسوس کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں. دوسری بات، معیشت کے حوالے سے انہوں نے 2-3 کام جو ان کی پارٹی نے کیے، آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ ہمیں ریلیف نہ دیں، یا ٹیکسز نہ دیں، یا بل پے نہ کریں. تو یہ معاملہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی معیشت کے حوالے سے سوچ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن براہ راست پاکستان کو ایٹ اے ٹائم جب کہ وہ معاشی مسائل سے دوچار تھا، میں سمجھتا ہوں وہ اس میں اضافہ کرے گا، ان کے ووٹر کے لیے بھی اضافہ کرے گا، ان کے فین اور فالوور کے لیے بھی اضافہ کرے گا. اور تیسرا پہلو جو بہت ان سب سے زیادہ تشویشناک ہے، وہ یہ ہے کہ جو مغربی طاقتیں ہیں، برطانیہ، امریکہ، برسلز، وہاں پہ جو لابنگ کی ایفرٹ ہے یو ایس کانگریس میں، ہاؤس آف پارلیمنٹ میں، ای یو میں، اور وہاں پہ ایسا بیانیہ مرتب کرنا جو کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کے خلاف ہو، اور ان کو لابی کر کے پاکستان پہ دباؤ ڈالنا،
اور ان کے اوپر ایک وہ والا پہلو جو میں سمجھتا ہوں بیک وقت اسلام آباد اور پنڈی کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. تو میں بنیادی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا بیانیہ اور موقف ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن ان کی جو حکمت عملی اور ٹیکٹکس ہیں وہ بیک وقت ریاست اور حکومت کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہیں. تو اب آخری بات یہ کہ اگر مذاکرات حکومت یا ریاست کسی سے بھی وہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان میں سے کسی چیز پہ وہ نظر ثانی کریں گے بیانیے کی حد تک، یا ان معاملات پہ، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال کے بیرونی اور داخلی سطح پہ ہی وہ ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ چیز اس حوالے سے پنڈی میں بالکل ایپیٹائٹ نہیں ہے. اور پھر آخری بات دیکھیں، مئی میں جو بہت ہی ایک مختصر لیکن انتہائی انٹینس کانفلکٹ ہوا ہے پاکستان اور بھارت کا، اور اس کے وجہ سے ابھی بھی کشیدگی موجود ہے. اب حالانکہ ہم میڈیا میں اتنا ڈسکس نہیں کرتے، ابھی سر کریک کے پاس 50,000 کے قریب بھارتی افواج نے بہت میجر ٹرائی سروسز ایکسرسائزز کی ہیں اور ان کی موبلائزیشن موجود ہے. میں بہت سینئر لیول کے حکام سے آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ ابھی بھی کوئی فیوچر میں فوری طور پہ بھارتی جارحیت کے امکان کو خارج از امکان نہیں قرار دیتے. ایسے ٹائم پہ ان کے لیے جو ہمدردی بھارتی میڈیا میں پیدا ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی obviously ریاستی اداروں میں تشویش پائی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. آخری بات یہ کہ بنیادی طور پہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ریلیف ملے یا وہ مین سٹریم ہوں اور پارٹیسپیٹ کریں کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ میں مسائل کے حل کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں ان تمام جو ان کے موقف اور ایکشنز ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نیشنل سیکیورٹی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس پہ ڈیفینیٹلی ان کو نظر ثانی کرنا پڑے گی.